والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ اللہ رب العزت کے فضل و اس کے کرم سے ہم اس جامع مسجد المصطفیٰ میں حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو قبول و منظور فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ آج کی اس حاضری کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ بات پیش کرتا ہوں جناب محترم اسد بھٹا صاحب اور انتظامیہ کے باقی ساتھیوں کو کہ جنہوں نے آج کے اس خصوصی پروگرام کا جلسے کا انعقاد کیا اور اس میں ہمارے مہمان خصوصی جو نہ صرف پاکستان کا افتخار ہیں بلکہ عالم اسلام میں اسلام کی صحیح تعبیر کرنے کا حق رکھتے ہیں۔ میری مراد مفتی اعظم پاکستان استاذ العلماء والفقہاء حضرت علامہ پروفیسر مفتی منیب الرحمان صاحب ہیں جو باوجود عدالت کے ہمارے درمیان تشریف فرما ہے، اور میں یہ مناسب نہیں سمجھتا کہ ہمارے بزرگ اکابر ہمارے درمیان موجود ہوں اور ہم ان کے درمیان اور عوام کے درمیان حائل رہیں، بلکہ ہمیں ان سے استفادہ کرنا چاہیے، ان سے سیکھنا چاہیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، یقیناً مجھ سے قبل آپ حضرت مولانا حافظ عبدالقدیر صاحب کا بھی خطاب اور نکات جو ہیں ان سے بھی آپ سماعت کر چکے ہیں۔ حضرت علامہ پروفیسر شہباز احمد چشتی صاحب بھی خطاب فرما رہے تھے، حضرت حافظ مولانا قاری حبیب اللہ صاحب نے یقیناً خطاب کیا ہوگا، بشیر صاحب بھی تشریف فرما ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب ہمارے علماء کا سایہ ہم پر قائم و دائم رکھے۔ جو اشتہار پر میں نے عنوان دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین کا، ان کی عظمت اور ان کی شان اور ان کا مقام، تو اس میں اختصار کے ساتھ بغیر کسی تفصیل میں جائے بس سبق سنانا چاہوں گا قبلہ مفتی اعظم پاکستان کو، اور پھر انشاءاللہ حضرت کا خطاب شروع ہوگا کہ اہل سنت کے اس میں 3 مسالک ہیں۔ اہل سنت کے علماء، اہل سنت و جماعت کے علماء کے 3 مسالک ہیں، 3 مختلف رائے ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ وہ زمانہ فطرت کے لوگ ہیں، دوسری رائے یہ ہے کہ وہ موحدین تھے، وہ توحید پر قائم تھے اور ملت ابراہیمی کی جو باقیات ان کے پاس تھی اس پر عمل پیرا تھے، اور تیسرا قول یہ ہے کہ وہ ایماندار تھے، اور اللہ تعالیٰ نے، علامہ سیوطی وغیرہ کا اس پر ان کی تحقیق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے والدین کو زندہ فرمایا سرکار کے لیے، اور سرکار نے ان کو کلمہ پڑھایا اور پھر دوبارہ وہ اپنی قبروں میں تشریف لائے۔ اور اس میں جو احتیاط کا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ ہر مسلمان کو حضور کے والدین سے ادب، احترام اور محبت کے ساتھ ان کا ذکر کرنا چاہیے، اور جو ان کے بارے میں ہلکی بات کہے گا، میں نہیں کہتا، میں فتویٰ نہیں دے سکتا، علامہ سید محمود آلوسی البغدادی تفسیر روح المعانی میں، عربی تفسیر ہے، مفتی بغداد، چیف جسٹس آف بغداد، اتنے بڑے عالم، وہ کہتے ہیں کہ جو شخص آپ کے والدین کے بارے میں ہلکی بات کرے گا، مجھے اندیشہ ہے کہ ایسا آدمی کفر میں مبتلا ہو جائے گا۔ پھر بس 2-3 چیزیں آپ کو میں اشارات دوں گا کہ مفسرین کہتے ہیں جس فعل میں حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں 3 دن گزارے، مفسرین کہتے ہیں یہ مچھلی بھی جنت میں جائے گی۔ ایک مچھلی جو ایک نبی کو 3 دن تک اپنے پیٹ میں رکھے وہ تو جنت میں جائے گی، تو جو نبی اور تمام نبیوں کے نبی محمد مصطفیٰ کی والدہ محترمہ ہے، ان کا کیا مقام ہوگا؟ تو یہ بات، اور سیرت نگاروں نے یہاں تک لکھا کہ جس خاتون نے شرف حاصل کیا سرکار کو دودھ پلانے کا، حضرت حلیمہ سعدیہ، حضرت ثویبہ، تو تمام محدثین اور سیرت نگاروں نے لکھا کہ ان میں سے کوئی بھی ایسی نہیں تھی جس کو اللہ نے ایمان کا شرف عطا نہیں کیا۔ یعنی جن خواتین نے صرف چند دن سرکار کو دودھ پلایا، رب کی رحمت کو یہ گوارا نہ ہوا کہ وہ بغیر ایمان کے دنیا سے جائے، تو امام الانبیاء کی والدہ کا کیا؟ اور ایک آخری بات کہ یہ حدیث آپ نے کئی بار سنی ہوگی، جو والدین اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں، عالم دین بنائیں، قرآن کا علم سکھائیں، اور وہ قرآن یاد کر کے قرآن کے حلال کو حلال سمجھے، حرام کو حرام سمجھے،
تو سرکار فرماتے ہیں البس والداہ تاجن یوم القیامت ضوءہ احسن من ضوء الشمس. فرمایا قیامت کے دن ایسے والدین کو جن کے بچے حافظ ہوں گے، عالم ہوں گے، والدین کو جنتی لباس بھی پہنایا جائے گا اور جنتی تاج بھی پہنایا جائے گا. آپ ذرا اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچو کہ آج ہم جیسے گناہگار، اگر خیر آج کل کے دور میں تو یہ بہت بڑی قربانی ہے، لوگ سمجھتے ہیں یہ تو جو کسی کام کا نہیں ہے وہ حافظ بن جائے، عالم بن جائے، یہ المیہ ہے. ورنہ حافظ قرآن کا کیا مقام ہے؟ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. اس کی تفسیر میں علامہ آلوسی فرماتے ہیں کہ رب نے یہ جو فرمایا اس قرآن کو ہم نے نازل کیا اور اس کی حفاظت بھی ہم کریں گے. کیسے کریں گے؟ علامہ آلوسی کرتے ہیں انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اے فی قلوب اولیائنا، کہ میں اپنے ولیوں کے سینوں میں اپنے قرآن کو رکھ کے اس کی حفاظت کروں گا. جو حافظ قرآن ہو، با عمل ہو، خوش عقیدہ ہو، وہ ولی اللہ نہیں ہوگا تو اور کون ہوگا؟ تو آج اگر ہم اپنے بچے کو عالم بنا دیں، حافظ بنا دیں، حدیث یہ بتاتی ہے قیامت کے دن جنتی لباس ملے گا. تو جس کے سینے پہ قرآن نازل ہوا اس کی والدہ کا کیا مقام؟ اس لیے ہمارے پاس الفاظ نہیں ہم ان کی عظمت اور شان کو بیان کریں. سرکار نے خود بتا دیا کہ میں پاک پشتوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوا. پاک پشتوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوا. اور قرآن کی جو آیت ہے الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین، اے حبیب جب آپ نماز پڑھتے ہیں جس خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھتے ہیں، جس عاجزی اور انکسار کے ساتھ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، اے حبیب آپ کا رب اسے دیکھ رہا ہوتا ہے. وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، اور اے حبیب شروع میں تہجد کی نماز فرض تھی، پھر بعد میں منسوخ ہوگی. جو پڑھے گا تو اسے ثواب ملے گا، نہیں پڑھے گا تو گناہ نہیں ہے. تو ایک رات سرکار اٹھے اور اٹھ کر آپ نے صحابہ کرام کے گھروں کا معائنہ فرمایا کہ دیکھو تو صحیح، اب تو رخصت مل گئی، اب ضروری نہیں ہے، اس پر کون کون عمل کر رہا ہے. تو سرکار جس غلام کے گھر کے پاس سے گزرتے تو وہ کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے اور اس میں اللہ کے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. ایک تفسیر کے مطابق تو اس سے مراد یہ ہے کہ حضور پھر رہے تھے اور سجدہ کرنے والوں کی نمازوں کو دیکھ رہے تھے. اور ایک تفسیر یہ ہے جو حضرت عبداللہ ابن عباس سے منقول ہے، وہ کہتے ہیں من ساجدن الی ساجدن، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام سے آپ کا نور چلا اور حضرت عبداللہ تک ہوتا ہوا، اور ادھر سے جو آپ کی ساری امہات ہیں یہ نور جو چلتا ہوا دنیا میں آیا. تو ایک ساجد جو اللہ کو سجدہ کرنے والا تھا، ایمان رکھنے والا تھا، ایک سجدہ کرنے والے سے دوسرا سجدہ کرنے والے میں، پھر تیسرے سجدہ کرنے والے میں، یہاں تک کہ آپ کا دنیا میں ظہور ہوا. تو اے حبیب جب اس نور کا ظہور ہوتا رہا پاک پشتوں سے پاک رحموں کی طرف رب ذوالجلال اسے بھی ملاحظہ فرما رہا. اس لیے اور آخر میں جو ایک عملی بات ہے which is important for our youngster, that what should be the respect. At Ji'rana, when Prophet sallallahu alaihi wasallam was with his companion, an old lady came and Prophet Muhammad stood up in her respect. And Prophet put his kamli, his shawl for her. And Prophet is very attentive and humble to her and listening to her. And he had given so many gifts to her. So the Sahaba said, Ya Rasulullah, who is this old lady? You giving her so much respect, so much honor. Prophet said, she is not my real mother, my biological mother, but she did the services and the khidmat and the training and tarbiyat of a mother. She is Halima Sadiya radiyallahu ta'ala. تو اگر حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں تو سرکار ان کے لیے کھڑے ہو جائیں. And today our youngsters have no respect for their parents. Or ma'azallah, in this culture they are cursing their mothers. Prophet sallallahu alaihi wasallam said, if I was leading the prayer in Masjid al-Nabawi, Salatul Isha, and if my mother was alive and she had called me and I am in the salah
leading my nation. And if my mother had called me, listen carefully. If today parents call, children turn off the cell phone, not answering the phone. Mother is calling, father is calling, because I'm sitting in front of my friends. Come on, what we are doing? Prophet Muhammad is saying that if my mother had called me, la ajabtuha. In my prayer, I would answer my mother. So we should respect and honor our mother, and also the mother of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. May Allah tabarak wa ta'ala guide us to the right path. अब मैं बगैर